بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے وقت ہم روزمرہ کے معمولات اور ناشتے کے بعد جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بابا، جس کا نام عبداللہ تھا، نے ہماری بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی تھی، حالانکہ اس کے مکان اور کپڑوں وغیرہ کی حالت چیخ چیخ کر اس کی غربت کا اعلان کر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی کچھ مالی امداد کر دوں، مگر مجھے پتا تھا کہ اس سے کسی حالت میں بھی یہ امداد قبول نہیں کرنی تھی۔ امجد میری پریشانی بھاپ گیا تھا، اس لیے پنجابی میں کہنے لگا، اس کی بیٹی کو کسی بہانے کچھ رقم دے دو۔ مجھے امجد کی ترکیب بہت بہتر لگی۔ اچھا ماما، اب ہم چلتے ہیں، لیکن ہماری چھوٹی بہن نظر نہیں آ رہی جو ہمیں مہمان بنا کر لائی تھی۔ وہ گھر میں ہی ہوگی، ناشتہ کر کے اپنی ماں کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے گی اور پھر بکریاں لے کر وادی میں نکل جائے گی۔ ہمیں یہ بتا کر وہ اپنی بیٹی کو آواز دینے لگا، پلوشا، او پلوشے۔ جی ابو جان، وہ سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے گھر سے باہر آ گئی۔ گڑیا، ادھر آؤ۔ میں نے اسے اپنی جانب بلایا اور وہ جھجکتے ہوئے ہمارے قریب آ گئی۔ بہن، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی وجہ سے ہمیں کافی راحت و آرام ملا۔ میران شاہ سے چلتے وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ راستے میں ہماری ملاقات ایک ننھی سی بہن سے ہو جائے گی، ورنہ ہم ضرور اپنی گڑیا کے لیے تحفے تحائف لاتے۔ بہرحال ابھی یہ تھوڑی سی رقم ہے، اس سے اپنی مرضی کی کوئی چیز خرید لینا۔ میں نے جیب سے 5,000 کی رقم نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ اسے گھبرا کر اپنے والد کی جانب دیکھا تو وہ پریشانی سے بولا، بالکل نہیں بیٹا، آپ لوگوں کو آگے رقم کی بہت ضرورت پڑے گی۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں آپ دونوں کی جگہ پر اس کے لیے میران شاہ سے تحفے منگوا لوں گا۔ ماما جی، آپ ہمارے درمیان بالکل نہیں بولیں گے، یہ بھائی اور بہن کا معاملہ ہے۔ اگر اسے رقم نہ دی تو ہم سمجھیں گے کہ اس نے ہمیں بھائی نہیں سمجھا۔ نہیں بھیا، وہ گھبرا کر بولی، یہ بات نہیں ہے، اصل نقل چھوڑو۔ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھائیوں سے تو بہنیں زبردستی رقم نکلوا لیتی ہیں، تم کیسی بہن ہو کہ بھائی کی دی ہوئی رقم کو ٹھکرا رہی ہو؟ میری جذباتی دھمکی کارگر رہی اور اسے جھجکتے ہوئے رقم لے لی۔ میری دیکھا دیکھی امجد نے بھی آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اتنی ہی رقم زبردستی اس سے تھما دی۔ اب ہم چلتے ہیں گڑیا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ یہ کہہ کر ہم دونوں عبداللہ خان سے بغل گیر ہو کر جنگل خیل کی راہ پر ہو لیے۔ جب تک ہم نظر آتے رہے، باپ بیٹی وہیں کھڑے ہمیں جاتا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ درختوں کے جھنڈ نے ہمیں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ بہنیں بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہوتی ہیں۔ امجد نے خاموشی کو توڑا، ہاں یار، عورت کا ہر روپ ہی نرالا ہے۔ ماں کے روپ میں قدموں تلے جنت رکھتی ہے تو بیوی کے روپ میں راحت و سکون ہے، بیٹی کے روپ میں سراپا رحمت اور بہن کے روپ میں عزت و حرمت کا نشان ہے۔ ویسے تیرے خیال میں ہم سامنے والی پہاڑی کس ٹائم تک عبور کر لیں گے؟ اس سے موضوع بدلا۔ اسے پتا تھا کہ مزید اگر کچھ دیر اس موضوع پر بات ہوئی تو میں نے امی جان اور سعدیہ کی یادوں میں کھو جانا تھا۔ حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں فاصلے دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر تجربے کی بات کرو تو تمہیں یاد بھی ہوگا کہ ہمارے انسٹرکٹرز کہتے تھے کہ سورج اگر آپ کی پشت پر چمک رہا ہو تو ہدف آپ کو اصل فاصلے سے دور نظر آئے گا، اور ہدف اگر ارد گرد کی چیزوں سے بڑا ہو تو نزدیک نظر آئے گا۔ ابھی اس ہدف سے متضاد باتیں پائی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جتنی دور نظر آ رہا ہے یہ اس کا درست فاصلہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم 3-4 گھنٹوں میں اس پہاڑی کی بیس میں پہنچ جائیں گے۔ البتہ اس کی چڑھائی چڑھنے میں کتنا ٹائم خرچ ہوگا یہ نزدیک جا کر اوپر چڑھنے والے راستے کو دیکھ کر پتہ چلے گا۔ میں تم سے متفق نہیں ہوں، امجد بولا۔ تمہاری پہلی بات کو درست ہے کہ سورج ہماری پشت پر چمک رہا ہے، مگر دوسری بات بالکل غلط ہے کیونکہ ہدف بے شک بڑا ہے، مگر اس کے ارد گرد موجود پہاڑ بھی اسی نسبت سے بڑے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ پہاڑی اپنے اصل فاصلے سے دور نظر آ رہی ہے اور اگلے 2 گھنٹوں میں ہم کے بیس میں ہوں گے۔ اور امجد کا تجزیہ درست نکلا۔ اگلے 2-2.25 گھنٹے میں ہم پہاڑی کی بیس میں پہنچ چکے تھے۔ وہ کوئی اکیلی ٹیکری نما پہاڑی نہیں تھی، بلکہ پہاڑیوں کا ایک مسلسل سلسلہ تھا، اور اس سلسلے میں ہم خصوصی طور پر جس پہاڑی کی بات کر رہے تھے وہ ارد گرد کے پہاڑوں سے اس لحاظ سے مختلف تھی کہ باقی پہاڑیوں کے مقابلے میں اس پر سبزے کی بہتات تھی۔ اس کی یہ نشانی ہمیں طوفان خان نے بھی بتلائی تھی اور بعد میں عبداللہ خان نے اس کی تصدیق کی تھی۔ پہاڑی کے بیس میں پہنچ کر ہم آرام کے لیے چند لمحے بھی نہیں رکے تھے۔ ویسے بھی درختوں کے بیچ اوپر جانے کا راستہ صاف نظر آ رہا تھا، اس لیے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ رفتار البتہ پہلے کی نسبت کم ہو گئی تھی۔ ارے، اس جگہ سے تو اترنا ناممکن ہے۔ اوپر پہنچتے ہی امجد اس پہاڑی کی نیچے اترتی سیدھی ڈھلان کو دیکھ کر واویلا کیا، ادھر سے کس بیوقوف نے تجھے اترنے کا کہا ہے؟ تو پھر ابھی ہم نے اسکائی لائن پر ہی حرکت کرنی ہے، تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم اوپر چڑھنے کی بجائے نیچے سے ہی سفر کر لیتے اور جس جگہ اب نیچے اتریں گے اسی کی مخالف سمت اوپر چڑھ جاتے؟ اگر گدھوں کو اعتراض نہ ہوتا تو میں ضرور تجھے گدھا کہتا۔ بے وقوف، جو لوگ اس راستے کو استعمال کرتے ہیں میں انہی کی رہنمائی کے مطابق چل رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے جس جگہ اترنے کا راستہ ٹھیک ہو اس جگہ کی چڑھائی ناقابل عبور ہو۔ شکریہ، آپ نے اپنے ہم جنسوں کا اعتراض مجھ تک پہنچا دیا۔
ہم کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ اس خاموشی کو امجد نے ہی توڑا۔ جانو صاحب، بھوکا مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ کچھ کھانے پینے کے بارے میں بھی سوچو۔ کوئی موزوں جگہ نظر نہیں پڑ رہی۔ میرا ارادہ تھا کہ کسی چشمے کے کنارے بیٹھ کر کھائیں گے۔ چھوڑو چشمے کو، بوتل میں پانی موجود تو ہے۔ وہ راستے کے قریب ایک گھنے درخت کی طرف بڑھا۔ میں بھی اسی کے پیچھے ہو لیا۔ صبح سے ہم بغیر رکے چل رہے تھے، لیکن کوئی خاص تھکن نہیں ہوئی تھی، اور اس کی وجہ کمانڈو ٹریننگ تھی، ورنہ ان علاقوں میں مسلسل اتنی دیر تک سفر کرنا بڑا جان جوکوں کا کام تھا۔ ہم چند منٹ پاؤں پسار کر پتھریلی زمین پر بیٹھ گئے۔ اس طرح بیٹھنے سے بڑا سکون مل رہا تھا۔ تیز دھوپ اور کٹھن سفر کی وجہ سے جسموں سے نکلنے والا پسینہ چند لمحوں میں ہی خشک ہو گیا تھا۔ پنجاب کے لحاظ سے ہمیں مارچ کے اخیر اور اپریل کے پہلے ہفتے کے موسم کی طرح کا موسم محسوس ہو رہا تھا۔ امجد نے کپڑے میں بندھی روٹی کھول کر درمیان میں رکھی۔ تندوری روٹی، جنگلی ساگ جس میں ممتا کی محبت اور ہمشیرہ کے پیار کی خوشبو رچی بسی تھی۔ ہم چند لمحوں میں سب کچھ چٹ کر گئے۔ جانو صاحب، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ امجد پتھر پر سر ٹیک کر لیٹ گیا۔ اگر تو انہیں جانا ہے تو بسط شوق تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ماجے، آگے راستہ خطرناک ہے۔ روشنی میں جتنا سفر طے ہو جائے بہتر ہے۔ رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہر جگہ پلوشہ بہن نہیں ٹکراتی جو کہ زبردستی مہمان بنا کر ساتھ لے جائے۔ اللہ کسی کو بھی تیرے جیسا سخت مالک نہ دے۔ غضب خدا کا۔ سارے دن خوار کرنے کے بعد بھی چند لمحوں کا آرام اسے برا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، ساری رات آرام ہی تو کرنا ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ اس مرتبہ ہماری رفتار پہلے کے مقابلے میں کچھ کم تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جسم آرام کا طلبگار ہوتا ہے، مگر ہماری قسمت میں آرام نہیں تھا۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی کہ ہم اترنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اس کی نشانی طوفان خان اور عبداللہ خان کے مطابق پہاڑی سلسلے کا 2 حصوں میں منقسم ہونا تھا۔ ایک شاخ اسی سیدھائی میں چلی گئی، جبکہ دوسری شاخ بائیں طرف مڑ گئی تھی۔ اس کے علاوہ پار کی پہاڑی اس جگہ آ کر ختم ہو گئی تھی، اور وہاں ایک بہت بڑا خشک نالہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ ماجے، یہاں سے اتر کر اس نالے میں سفر کرنا ہے۔ ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے تھے یار، اس جگہ سے اوپر آنا ناممکن ہے۔ اس نے آنے کی سمت کی چڑھائی کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں، مگر اترائی بہت مناسب ہے۔ میں نیچے اترنے میں پہل کی، وہ بھی سر ہلاتے ہوئے میرے پیچھے چل پڑا۔ ہم اب تک درمیان میں ہی تھے کہ سورج ڈوب گیا، مگر اندھیرا نہیں چھایا تھا۔ نالے کے درمیان اور پہاڑی کی تقریباً چوتھائی بلندی تک کافی گھنے درخت تھے۔ ہم ان درختوں کے جھنڈ سے کوئی 50-60 قدم دور تھے کہ اچانک وہاں سے 3 افراد برآمد ہوئے۔ ان کا رخ ہماری جانب ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ ذرا سا ٹھٹکے، گویا ہم پہ اسی وقت ان کی نظر پڑی تھی، اور پھر ہماری طرف چل پڑے۔ پدلارا تا سوسوک جنئی خونا دلیدلے، اس راستے پہ آپ نے کوئی لڑکی تو نہیں دیکھی؟ نسبتاً چھوٹے قد والے نے پوچھا۔ وہ تمام مضبوط بدن اور میانہ قامت تھے۔ تمام کے سر پر عورتوں کی مانند لمبے لمبے بال تھے۔ کلاشن کوفیں انہوں نے کندھوں سے لٹکانے کی بجائے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی، مگر ہم سے بات کرنے والے کا قد باقیوں کے مقابلے میں چھوٹا تھا، اور اس کے پوچھنے کا انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ حکم دینے کا عادی ہے۔ ہم سے بھی اس نے اسی طرح تہکمانہ لہجے میں بات کی تھی۔ جواباً میں نے نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مجھے جھوٹ بولنے سے سخت نفرت ہے، وہ غصیلے لہجے سے بولا، اور کلاشنکوف میری طرف تان لی۔ امجد نے کلاشنکوف کندھے سے لٹکائی ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے مخالف نے بغیر کسی وجہ کے گن مجھ پر تان لی تھی۔ امجد نے بعد میں گن کندھے سے اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ امجد کو ایسا کرنے کا موقع نہیں دے سکتے تھے۔ گولی چلنے کا دھماکہ ہوا۔ گولی اس کے سر سے چند انچ ہی اوپر سے گزری تھی۔ کلاشنکوف لاندے غزار کا، کلاشنکوف نیچے پھینک دو۔ مخاطب امجد تھا۔ امجد نے ہونٹ پھینچتے ہوئے گن اپنے پاؤں میں گرا دی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی کلاشنکوفیں ہماری طرف سیدھی کر لی تھی۔ میرا نام ہیبت خان ہے، اور میں نے بڑے بڑوں کو سیدھا کیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سچ سچ بتا دو وہ لڑکی کہاں چھپایا ہے۔ اس مرتبہ بھی پستہ قامت ہی بولا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ باقی دونوں یا تو اس کے ملازم تھے یا کم از کم رتبے میں اس سے نیچے تھے۔ آپ ہیبت خان ہیں یا وحشت خان، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اگر ہم نے کسی عورت یا لڑکی کو دیکھا ہوتا تو ضرور آپ کو مطلع کر دیتے، اس لیے بات بڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی راہ لیں اور ہمیں بھی جانے دیں۔ میں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ ہاں ہاں ہاں، سن رہے ہو حکمداد، بات بڑھانے سے بہتر ہے ہم اپنی راہ لیں۔ کل کا لونڈا ہیبت خان کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے دونوں ساتھی بھی ہنس پڑے۔ حکمداد، ذرا ان کی تلاشی لو تاکہ پتہ چلے یہ کتنے پانی میں ہیں۔ ایسے لونڈے کافی نقدی جیبوں میں لیے پھرتے ہیں۔ ایک سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھا، اس کا رخ میرے جانب تھا۔ سب سے پہلی غلطی جو اس سے سرزد ہوئی تھی وہ اپنی گن کو کندھے سے لٹکانے کی تھی۔ دوسرے نمبر پر وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے دونوں ساتھیوں کے اور ہمارے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں چونکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف گن فائٹر ہوتے ہیں، بچپن ہی سے ہتھیاروں کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے ان کا نشانہ بہت اچھا اور ہتھیار پر کنٹرول اور قابو بہت بہتر ہوتا ہے، مگر بغیر ہتھیار کے وہ جسمانی طاقت کے بل پر کسی کو زیر کر لیں تو دوسری بات ہے۔ خالی ہاتھ لڑنے کے فن سے بہرحال ناواقف ہوتے ہیں۔
وہ اینٹتا ہوا میرے قریب پہنچا۔ اس کا ارادہ میری تلاشی لینے کا تھا، جبکہ میں نے اس کے لیے کوئی اور پروگرام سوچا ہوا تھا۔ اس نے شاید کبھی اتنی لمبی چھلانگ نہ لگائی ہو جس طرح کہ اس وقت وہ اڑ کر گیا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک کی کلاشنکوف گرجی، مگر یہ اضطراری فائر تھا جو اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے اس نے گن کی نالی آسمان کی طرف کر کے کیا تھا۔ امجد کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ اس نے بجلی کی سی سرحد سے اپنے قدموں میں پڑی کلاشنکوف اٹھا لی، حکم داد ہیبت خان اور اپنے دوسرے ساتھی کو لیے ہوئے نیچے گر گیا تھا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے امجد دھاڑا، خبردار کوئی حرکت نہ کرے۔ امجد کی اردو شاید انہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ہیبت خان نے لیٹے لیٹے ہی اپنی کلاشنکوف کا رخ ہماری طرف کرنا چاہا، مگر امجد تیار تھا۔ اس کی گن سے نکلنے والی گولی ہیبت خان کے بازو میں پیوست ہو چکی تھی۔ اگر زندگی عزیز ہے تو ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس مرتبہ میں نے انہیں پشتوں میں خبردار کیا، لیکن شاید انہیں زندگی عزیز نہیں تھی۔ انہوں نے میری دھمکی کی قطعاً پرواہ نہ کی، اور اس کی وجہ غالباً ان کا وہ جاہلی غرور و تکبر تھا جس کی بدولت وہ کسی کی دھمکی کو خاتے میں نہ لاتے تھے، اور یہ غرور انہیں لے ڈوبا۔ اس مرتبہ امجد نے سنگل شاٹ کی بجائے سلیکٹیو لیور کو برس پر سیٹ کرتے ہوئے ٹریگر پریس کیا۔ شام کے سناٹے میں کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ گونجی اور تینوں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جانو غلط تو نہیں کیا؟ نہیں، ٹھیک ہوا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بچ جاتا تو ہمارے لیے ایک نیا محاذ کھل جاتا۔ اب ان کا کیا کریں؟ ان کے پاس موجود ایمونیشن حاصل کرو اور چلتے ہیں۔ یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ گو فائرنگ یہاں آئیروز کا معمول ہے، لیکن پھر بھی برے وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ لے اور ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کی شروعات ہو جائے۔ ہم نے جلدی سے ان کی سرسری سی تلاشی لی۔ نقدی اور ایمونیشن کو اپنے قبضے میں کرتے ہوئے ہم وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ان کی لاشیں راستے سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک موجودہ گڑھے میں دھکیلنا نہیں بھولے تھے۔ کلاشنکوف بھی ان کے ساتھ ہی گڑھے میں پھینک دی تھی۔ یہ ایک وقتی احتیاط پسندی تھی، ورنہ راستے میں کافی مقدار میں ان کا خون پھیلا ہوا تھا جس سے آسانی سے ان کی لاش کی نشاندہی ہو جانی تھی، لیکن رات کے وقت کسی کو بھی راستے میں پڑا ہوا خون نظر نہیں آ سکتا تھا۔ صبح تک ہم نے یوں بھی اس جگہ سے کافی دور نکل جانا تھا۔ ماجے، اب راستے سے ہٹ کر چلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مگر آسمان کو دیکھ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے اوپر دیکھا۔ بادل دیکھو کس تیزی سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر بارش شروع ہوگی تو ہم اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ تو ہے، میں نے کہا۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور شام کا ملگجا اندھیرا بادلوں کے باعث گہرا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں راستے سے آہستہ آہستہ ہٹتے جا رہے تھے، رات گزارنے کے لیے کوئی موزوں جگہ بھی دھیان میں رہے۔ اس اندھیرے میں موزوں جگہ خاک ملے گی، مگر میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر دائیں بائیں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتا رہا۔ جانو، اگر ہم کسی کے مہمان بن جائیں تو کیا مذائقہ ہے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ ڈاکٹر شہلا جیسی پڑھی لکھی لڑکی کا ساتھ تم پر کچھ اثر ڈالے گا، مگر اس کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تیرا گدھا پن پہلے کی طرح روز افزوں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اس میں گدھے پن کی کیا بات ہے؟ بیوقوف، ہم 3 آدمیوں کو قتل کر چکے ہیں، اور ان کے گھر یا قبیلے کے لوگ قاتل کی تلاش میں ارد گرد کے علاقے سے ہی شروع کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا منظر عام پر آنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ ہم نے کون سا ہفتہ گزارنا ہے؟ صبح ہوتے ہی نکل چلیں گے۔ اگر ہم اپنے دشمن کی تلاش میں اتنی دور کا سفر کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جنگل کھیل تک ہمارا پیچھا کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، نہیں ٹھہرتے کسی کے گھر میں۔ اسے کلاشنکوف کو کندھے سے الٹا لٹکا لیا، کیونکہ ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھیں اور بیرل میں پانی کے قطرے چلے جانے کی صورت میں بیرل کے زنگ پکڑنے کا خدشہ تھا۔ بارش کی رفتار میں آہستہ آہستہ تیزی آتی گئی۔ ہم مزید کچھ دیر اسی طرح بغیر آڑ کے رہتے تو مکمل بھیگ جاتے، مگر خوش قسمتی سے آسمانی بجلی کی چمک میں میری نظر دائیں طرف چند قدم کے فاصلے پر موجود ایک کھو پر پڑی۔ یہ غیبی امداد تھی، کیونکہ میرا غار کے دہانے کی جانب دیکھنا اور بجلی کا چمکنا ایک ہی لمحے میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ غار کے دہانے کے ساتھ ایک جھاڑی نما درخت بھی موجود تھا جس نے کافی حد تک اس کے منہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ ماجے، اس طرف۔ میں پہاڑی کی کھو کی طرف بڑھ گیا۔ امجد بھی بغیر کچھ کہے میرے پیچھے چل پڑا۔ اچانک بارش کی رفتار میں اضافہ ہوا، لیکن بارش کی تیزی بھی مجھے حفاظتی قدم اٹھانے سے باز نہ رکھ سکی۔ میں نے بائیں ہاتھ میں پستول تھامتے ہوئے دائیں ہاتھ سے جیب سے پنسل ٹارچ نکالی اور اسے جلا کر کھو کے اندر گھس گیا۔ کسی بھی نقصان پہنچانے والے درندے سے نمٹنے کے لیے میں ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس چند گز لمبی غار میں کسی درندے کو دیکھ کر مجھے اتنی حیرانی نہ ہوتی جتنی اس نوجوان لڑکی کو دیکھ کر ہوئی تھی، جو ہمارے اندر داخل ہوتے ہی گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کا ہراساں خوفزدہ چہرہ چوہیا کی مانند نظر آ رہا تھا جس نے بلی کو دیکھ لیا ہو اور اس کے لیے کوئی راہ فرار بھی نہ ہو۔ جانو، یہ کون ہے؟ امجد نے اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اللہ کی مخلوق ہے بھائی۔ آپ کون لوگ؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ گھبراؤ مت، ہم مسافر ہیں، میں نے اسے تسلی دی۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت بحال ہونے لگی۔ چہرے کے نقوش سے وہ کافی دلکش اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ٹارچ آف کر دی۔ روشنی میں خواہ مخواہ وہ جھجک محسوس کر رہی تھی۔
آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ہم میران شاہ سے آ رہے ہیں، جنگل خیل میں کام تھا۔ راستے میں آپ کو بہرام شاہ وادی کی طرف سے کوئی جاتے ہوئے ملا تھا؟ نہیں، میں نے دانستہ جھوٹ بولا۔ تھوڑی دیر پہلے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی، وہ آپ لوگوں نے کی تھی؟ نہیں، ایک مرتبہ پھر میرا جواب نفی میں تھا۔ ہوں کہہ کر وہ خاموش رہی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کہیں آپ یہاں کسی کے ڈر سے تو نہیں چھپی؟ نہیں تو۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے تا اے اوہا کڑی لگ رہی ہے جدے بارے او منوز پوچھ رہا سی۔ مجھے تو یہ وہی کڑی لگ رہی ہے جس کے بارے میں وہ منحوس ہیبت خان پوچھ رہا تھا۔ امجد نیچے بیٹھتے ہوئے پنجابی میں بولا تاکہ وہ لڑکی ہماری بات چیت سمجھ نہ سکے۔ ٹھیک پہچانا، میں نے اس کی تائید کی۔ ویسے کیا خیال ہے اس کی مدد نہ کی جائے؟ مجھے تو یہ مظلوم لگ رہی ہے۔ پنگا لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے مجھے چھڑکا۔ یہاں ہر دوسرا بندہ مظلوم ہے، ہم کس کس کی مدد کرتے پھریں گے؟ خواہ مخواہ کی پنگے بازی کے حق میں تو میں بھی نہیں ہوں۔ میرا مقصد فقط اتنا تھا کہ اسے گھر والوں تک پہنچا دیا جائے اور بس۔ ایک تو ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں مردوں میں ہمدردی کے جذبات اتنی شدت سے ابھرتے ہیں کہ انہیں مقصد سے بھی غافل کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ کس زبان میں بات کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں امجد کو کرارا سا جواب دیتا، وہ لڑکی درمیان میں بول پڑی۔ لہجے میں موجود پریشانی اس سے نہ چھپائی گئی۔ ہماری آپس کی بات ہے، تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں۔ میرے لہجے میں چھپی بے رخی نے اسے چپ سادھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عورت تو نام ہی مجبوری کا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اور اتنے خراب موسم میں دو اجنبی مردوں کے درمیان ایک ایسی لڑکی کا پھنس جانا جو خوبصورت بھی ہو، کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ تمہیں شاید میری بات بری لگ گئی۔ اگر ہمدردی کو ایک جانب رکھ کر سوچو تو تمہیں یہ غلط نہیں لگے گا۔ ضروری نہیں کہ یہ لڑکی وہی ہو جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے۔ امجد دانستہ ہیبت خان کا نام گول کر گیا، اور اس کا گھبرانا یا جھجکنا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت دو اجنبی مردوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ دوسرا، اگر ہم رسک لیتے ہوئے اسے ان کے مردار ہونے کا نام بتا دیں تو یہ مطلوبہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی اس راز کو راز نہ رکھ سکے گی۔ جب ہم اسے اس کے گھر والوں تک پہنچائیں گے تو اس بات کا لازمی چرچا ہوگا اور ہم منظر عام پر آ جائیں گے۔ ان کے دشمن ہمیں بھی اپنے دشمنوں کی فہرست میں شامل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن خواہ مخواہ اپنی توانائیاں کو ضائع کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ بے شک ایسی سرگرمیاں اس سے ہمیں غافل نہ کر سکیں گی، مگر دور ضرور کر دیں گی اور ہماری مشکلات میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ باقی مرضی تیری اپنی ہے۔ اپنے ہر کام اور ارادے میں تو مجھے شانہ بشانہ پائے گا۔ اس کی کھری کھری باتیں میری سوچ کو کسی اور جانب لے گئیں اور میں غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ امجد نے بھی میری خاموشی دیکھتے ہوئے مزید کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے کافی دیر تک مختلف سوچوں میں گم رہا تھا، یہاں تک کہ امجد کے بھاری سانسوں کی آوازیں میرے کانوں میں آنے لگی۔ اسے پتا تھا کہ میرے لیے سونا مشکل ہوگا، اس لیے وہ بے دھڑک سو گیا تھا۔ غار سے باہر بارش اسی تسلسل سے جاری تھی، مگر غار کے اندر ماحول کافی خوشگوار تھا۔ ہلکی خنکی محسوس ہونے کے باوجود اگر ایک کمانڈو سونے کی کوشش کرتا تو وہ آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا، جس طرح کہ امجد اپنی کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا وہ لڑکی رو رہی ہے۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں، میں رو تو نہیں رہی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے سلسلہ گفتگو دراز کیا۔ ہزار قسم کے دلائل دینے کے باوجود میں خود کو اس سے لاتعلق نہیں رکھ سکا تھا۔ سعدیہ۔ کیا؟ میرے لہجے میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ جی سعدیہ، اس نے اپنا نام دہرایا۔ اس غار میں کیسے پھنس گئی ہو؟ میں نے اس سے وہ سوال پوچھا جو مجھے شروع میں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں اپنی بکری کو تلاش کر رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی، مجبوراً مجھے یہاں پناہ لینی پڑی۔ میرا گھر یہاں سے تھوڑی ہی دور ہے، بارش رکتے ہی چلی جاؤں گی۔ اس کا لہجہ اور انداز واضح طور پر اس کے جھوٹا ہونے پر چغلی کھا رہا تھا۔ اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، یہ نہ ہو کہ تیرے گھر والے پریشان ہوں۔ نہیں، میں انہیں بتا کر آئی تھی کہ اگر لیٹ ہو جاؤں تو پریشان نہیں ہونا، میں بکری کی تلاش کر کے ہی واپس آؤں گی۔ یوں بھی ہماری کسی سے دشمنی تھوڑی ہے کہ انہیں پریشانی ہو۔ ہیبت خان سے بھی کوئی دشمنی نہیں۔ میں نے ایسا سوال کیا کہ اس کی سٹی گم ہو گئی اور چند لمحوں تک وہ کچھ نہ بول سکی، مگر جب بولی تو الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ کون ہے نہیں تھا، ہمارے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکا ہے۔ راستے میں ملا تھا، کسی لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اظہار لا علمی پر ہمارے ساتھ بھیڑ گیا، نتیجتاً اپنی اور دونوں ساتھیوں کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے تم وہی لڑکی ہو۔ کون سی لڑکی؟ وہ گھبرا گئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سعدیہ، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، میں نے تمہارے سامنے کوئی غلط بیانی نہیں کی، یہ تمام باتیں بالکل اچھے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میری ساتھی سے اسی موضوع پر بحث ہوئی تھی کہ تیری مدد کی جائے یا نہ کی جائے، مگر تمہارا نام سننے کے بعد میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تجھے گھر والوں تک بخیریت پہنچا دوں، کیونکہ تم میری ایک عزیز ہستی کی ہم نام ہو جو ایک حادثے میں مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی ہے۔ البتہ اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے نہ رکھنا۔ گھر؟ کون سا گھر؟
وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ جب ایک مرتبہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو گھر والوں کا اعتبار اس سے اٹھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لڑکی گھر سے ایک مرتبہ ہی رخصت ہوتی ہے، چاہے گھر والوں کی مرضی سے ہو، اپنی مرضی سے ہو، اس کا سبب کوئی اور ہو، اس کی واپسی بہرحال ممکن نہیں رہتی۔ کیا مجھے اپنی کہانی سنا سکتی ہو؟ میں اس کے لہجے میں چھپے دکھ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میری کہانی بڑی مختصر سی ہے۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کا دکھ سمیٹ آیا۔ میں ہیبت خان جیسے شقی القلب کے ظلم کا شکار ہوئی ہوں۔ ہیبت خان اور اس کا بھائی باسمت خان دونوں لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ دور دراز علاقوں میں جا کر شادی کے بہانے کمسن لڑکیوں کو ان کے والدین سے خرید کر لے آنا اور پھر انہیں عرب کی مختلف ریاستوں کے رئیسوں کو بیچنا۔ اگر کسی دور دراز گاؤں میں کوئی اکیلی خوبصورت لڑکی انہیں مل جائے تو اسے یہ اغوا کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ایسی لڑکیوں کو یہ بہت سنبھال کر رکھتے ہیں کہ ان کا معاوضہ انہیں بہت اچھا ملتا ہے۔ میں باسمت خان کی منکوہا ہوں، مگر شادی کے بعد پورا ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی اس نے مجھے چھوا تک نہیں۔ ایک دن بدقسمتی یا خوش قسمتی سے وہ شراب کے نشے میں دھت گھر میں داخل ہوا اور پھر اپنے آپ کو مجھ سے باز نہ رکھ سکا۔ جب ہیبت خان کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی خوب بے عزتی کی۔ وہ دونوں اس وقت بیٹھک میں مصروف گفتگو تھے۔ ہیبت خان میرے شوہر کو کہہ رہا تھا، تمہاری بے غیرتی کی وجہ سے اب کوئی رئیس بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ انچھوا مال مانگتے ہیں اور منہ مانگے دام ادا کرتے ہیں۔ بھائی جان کوئی بات نہیں، باسمت خان دبے لہجے میں بولا تھا۔ عرب رئیس نہ صحیح، لاہور کے کئی کاروباری اچھے داموں سے خرید لیں گے۔ پہلے بھی تو اس طرح کئی دانے نکل چکے ہیں۔ لاہور بیوپاریوں اور عرب شیخوں کے معاوضے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، سمجھے؟ ہیبت خان نے کہا اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ تم اس طرح کرنا، آج رات یہیں بیٹھک میں سو جانا۔ غلطی سے تو تم سے ہو ہی گئی ہے، اب کچھ اپنے بارے میں بھی سوچ لیں۔ کافی وقت گزر گیا ہے، اس طرح کے کسی پیس سے لطف اندوز نہیں ہو سکا۔ آج میری باری ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گفتگو سے کچھ تو سمجھ میں آ گئی تھی۔ باقی ملازمہ نے بتا کر ان کے کرتوتوں کے بارے میں آگاہ کر دیا اور میں اسی وقت ان کے گھر سے نکل بھاگی۔ اپنے تئیں وہ اس بات سے مطمئن تھے کہ میں ان کے کردار سے لا علم ہوں اور ان کی اسی بے خبری سے فائدہ اٹھایا، لیکن بدقسمتی سے میں تھوڑی ہی دور آئی ہوں گی کہ ہیبت خان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس وقت وہ اپنے دوست ساتھیوں کے ہمراہ کہیں سے آ رہا تھا۔ اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میرا ارادہ سیدھے راستے پر سفر کرنے کا تھا، مگر بعد میں نے راستے کو چھوڑ دینا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد کے واقعات آپ کے علم میں ہیں۔ تیرا شوہر بے غیرت نکلا۔ ہیبت خان کی دسترس سے اللہ تعالیٰ نے تجھے محفوظ رکھا اور وہ جہنم واصل ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم تجھے خیریت سے تیرے والدین تک پہنچا دیں گے۔ اس کے باوجود تم اتنی پریشان اور غمگین دکھائی دے رہی ہو۔ گھر والوں کو جب اپنی کہانی سناؤ گی تو وہ یقیناً تمہیں قبول کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لیں گے۔ یہ بات اتنی بھی آسان نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں ابھی تک باسمت خان کے نکاح میں ہوں، اس نے قیمت چکائی ہوئی ہے میری۔ پھر میرے والد نہایت غریب آدمی ہیں اور ہم جنگل خیل کے باسی ہیں، جس میں ہر شخص اپنا جواب دہ خود ہوتا ہے، جبکہ باسمت خان کی پشت پر اس کا پورا گاؤں ہوگا۔ اگر اس کا گاؤں بھی اس کے ساتھ نہ ہو تب بھی ہمارا گھرانہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اس بار اگر میں اس کے ہتھے چڑھ گئی تو بہت برا سلوک کرے گا میرے ساتھ۔ میری وجہ سے اس کا بڑا بھائی بھی مارا جا چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی راہ لیں اور مجھے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو میری نحوست آپ لوگوں پر بھی پڑ جائے اور آپ لوگوں کو باسمت خان یا اس کے آدمیوں سے کسی قسم کا نقصان پہنچ جائے۔ اس بات کی تم فکر مت کرو۔ میں اٹھ کر غار کے دہانے کی طرف بڑھ گیا تاکہ باہر بارش کا جائزہ لے سکوں۔ بارش بالکل رک چکی تھی، لیکن آسمان ابھی تک بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں اندر آ کر بیٹھ گیا۔ امجد کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز تواتر سے آ رہی تھی۔ سعدیہ خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ 1.5 گھنٹے کی نیند مجھے تازہ دم کر سکتی تھی۔ سونے کی کوشش کامیاب رہی اور چند لمحوں میں گہری نیند سو گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔